درجے پاک کر لے کہ انسان کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے۔ میرے پیر و مرشد استاذ محترم عارف باللہ واعظ دکن قطب وقت حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دکن کے علاقے کے اندر پورے مہاراشٹر، تلنگانہ، آندھرا اور کرناٹکا میں غیر معمولی جنہوں نے دینی خدمات کو اور دینی مہمات کو برپا فرمایا، 60-65 سال تک جن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف رہی، جنہیں عشق رسول ملا تھا، جنہیں عشق خداوندی حب الہی نصیب تھی، ان کے والد محترم حضرت علامہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ جو نظام کے زمانے میں عثمانیہ یونیورسٹی کے چانسلر ہوا کرتے تھے اور ایک بڑے عالم دین، واعظ بے بدل، مفسر قرآن، عاشق رسول، اپنے وقت کے بڑے مقرر۔ 1956 میں جب علامہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، وہ زمانہ جس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، جس زمانے میں پیغام کی ترسیل کے اور اپنے میسیجز کو دوسری طرف پہنچانے کے کوئی ذرائع نہیں تھے، ایسے زمانے میں 4 لاکھ لوگوں نے حیدرآباد شہر میں ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یہ اللہ والے تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، جس نے اپنے اندرون کو دھو لیا۔ تزکا، تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے خیالات کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنی زبان کو پاک کر لیا، اپنی نگاہوں کو پاک کر لیا، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیا۔ جی، تنہائیوں کو پاک کرنا۔ انسان لوگوں کے درمیان میں بڑا ولی بنا پھرتا ہے، یہ سب کے لیے ممکن ہے، لیکن تنہائیوں کے اندر اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا یہ لوہے کے چنے چبانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے، تنہائیوں میں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا۔ اسی لیے انسان کی تنہائیاں جیسی ہوگی، انسان کا اللہ کی نگاہوں میں مرتبہ بھی وہی ہوگا۔ اگر آپ کی تنہائیاں عبادتوں میں ہے تو یوں مان لیں کہ بس آپ اللہ کے منظور نظر، لیکن اگر آپ کی تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہے تو اب آپ لوگوں کے درمیان میں رہ کر یہ خوش فہمی کا شکار بالکل نہ ہو کہ مجھے تو مارکیٹ میں عزت ملتی ہے، لوگ سلام کرتے ہیں مجھے، لوگ مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے، امیر صاحب کہتے ہیں، مولانا کہہ کر میری جوتیاں اٹھاتے ہیں، کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ اسی طرف اشارہ کیا تھا وہ مرد قلندر علامہ اقبال نے، شاعر مشرق کہا گیا، شاعر اسلام کہا گیا تھا۔ خالی ایسے ہی نہیں، کیا کہا تھا اقبال نے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ زبان سے اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا فائدہ؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر آپ کی نگاہیں پاک نہیں ہیں، آپ کا دل پاک نہیں ہے، آپ کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں تو یہ کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کلمہ تو طوطا بھی پڑھ لے گا اگر 4 دنوں سے پریکٹس کروا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو دھل لیا، اندر سے صاف کر لیا۔ علامہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان اپنا تزکیہ اور اپنے اندرون کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، خیالات کو اس درجے پاک بنائے کہ اگر کوئی خیال انسان کے دل اور دماغ میں آ گیا اور اس خیال کو ایک بلیک بورڈ پر اگر لکھ دیا جائے تو انسان کو شرمندگی نہ ہو۔ اپنے آپ کو پاک کرنے کا یہ معیار کم از کم ہر ایمان والے کا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے اور اس خیال کو اگر آپ بلیک بورڈ پر لکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، چلو نیٹ آن کرو، فلاں مووی آئی ہے دیکھیں گے۔ اگر اسے آپ بورڈ پر لکھ دیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی کہ رمضان میں جس گناہ سے، جس نحوست سے بچے تھے، پھر اس نحوست کی طرف دل مائل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل مردہ ہے، یہ بیمار دل ہے، یہ دل پاک نہیں ہے، یہ دل گندا دل ہے۔ یہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تنہائی کے اندر، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ نیٹ آن کرو اور فلاں چیزوں کو سرچ کرو، یعنی گندگیوں کو سرچ کرو، تو اگر آپ کے دل کے اندر تنہائی میں یہ خیال آ رہا ہے اور اگر آپ اس کو بورڈ پر لکھ دیں تو آپ کو یقیناً خوشی نہیں ہوگی،
آپ اپنے اوپر ملامت کریں گے کہ اللہ یہ کیا مصیبت ہے۔ ایک مہینہ ہم نے رمضان کا عبادتوں میں پاکیزگی میں گزارا، اور رمضان ختم ہوتے ہی سنا تھا کہ شیاطین آزاد ہوتے ہیں سرکش، یہاں تو میرا نفس آزاد ہو گیا، اور یہاں تو میرا من جو برسہ برس سے پاپی تھا وہ آزاد ہو گیا، اور وہ مجھے برائی کی طرف دعوت دے رہا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس برائی کو اگر آپ بورڈ پر لکھ دو تو پھر آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو سمجھو کہ آپ کا دل پاک ہے اور آپ نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور اللہ کا یہ مطالبہ جو ہے قرآن مجید کا، قد افلح من تزکا، کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس